الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعن الاصابع والصحفة وقال انکم لا تدرون في ایہا البرکہ، رواہ مسلم۔ وفی روایت له اذا وقعت لقمة احدکم فلیأخذها فلیمت ما کان بها من اذى ولیأکلها ولا یدعها للشیطان ولا یمسح یده بالمندیل حتى يلعق اصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة۔ وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فلیمت ما کان بها من اذى فلیأکلها ولا یدعها للشیطان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس ذرے میں برکت ہے۔ مسلم کی ہی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے پکڑ لے، زمین سے اٹھا لے اور اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر کے کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ رومال، تولیے، کپڑے کے ساتھ نہ صاف کرے یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے شیطان تمہارے پاس تمہاری ہر چیز میں حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، چنانچہ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اٹھا کر اس میں لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے نمایاں چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے۔ شوربے والی چیز میں کھانا ہوتا یا برتن میں کھانا جمع ہوتا تو اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے کھانے کو جمع کر کے کھاتے، اور اپنی انگلیوں کو بھی اپنے منہ سے صاف کرتے اور برتن کو بھی اچھی طرح صاف کرتے۔ دوسری چیز اس میں یہ واضح ہوئی کہ انسان کھانا جب کھاتا ہے تو بسا اوقات کھانے کا لقمہ نیچے گر جاتا ہے تو وہ نیچے گرا ہوا لقمہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ حکم بھی دیا کہ تمہارا کھانے کا لقمہ اگر کوئی زمین پر گر جائے تو اسے اٹھاؤ، اس کو اٹھا کے صاف کر کے اس کو بھی کھا لو، تاکہ وہ تمہارا لقمہ جو ہے شیطان کے حصے میں نہ آ جائے، ہو سکتا ہے اس لقمے میں برکت ہو۔ ایک تو یہی ممکن ہے کہ برکت اس گرے ہوئے کھانے کے لقمے میں ہو اور اس کو اٹھا کے کھانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انسان انگلیوں یا برتن کے ساتھ لگا چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی صاف نہیں کرتا، اسے بھی صاف کرنا چاہیے، برتن کو بھی اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس میں یہ واضح ہوئی کہ تواضع انکساری بھی سامنے آتی ہے۔ متکبرین اور مترفین کے طرز عمل سے اجتناب ہے، اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور اس کی اہانت سے گریز ہے۔ یعنی کھانا جتنا انسان کو چاہیے ہوتا ہے وہ کھانا استعمال کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا، حتیٰ کہ کھانے کا ایک لقمہ اگر زمین پہ گرتا ہے تو اسے بھی اٹھانے کا حکم ہے کہ صاف کر کے اسے بھی کھاؤ۔ چوتھی چیز شیطان کی تذلیل اور اس کے ہتھ گنڈوں کو ناکام بنانا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل دعوتوں میں جس طرح کھانا ضائع کیا جاتا ہے اور سڑکوں اور کوڑے دانوں کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ کس طرح اللہ کی نعمت کی ناقدری اور اسلامی تعلیمات کی بے توقیری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھانے کے آداب بتائے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں اس طرح اگر کوئی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو دیکھنے والا اس عمل کو بڑا معیوب سمجھتا ہے کہ یہ کہاں سے دیہاتی اور بدو لوگ آ گئے، یہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو سارا انہوں نے بھرا ہوا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، بلکہ وہ ہاتھ سے کھانا کھا کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی چاٹتے ہیں اور برتن کو بھی صاف کرتے ہیں، ایک کھانے کا ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جو اپنے کھانے کے برتن میں کھانا اتنا زیادہ ڈال لیتے ہیں کہ نیچے گرنا تو بڑی دور کی بات ہے، برتنوں میں کھانا بہت سارا پڑا ہوتا ہے جو ضائع ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ہمارے ہاں یہ بات بڑی واضح ہے، بہت ساری دعوتوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو دیکھنے میں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ بہت سارے برتنوں میں کھانا جمع ہوتا ہے، کھانے کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں کھانا بہت سارا پڑا ہوتا ہے، تو کھانا اس طرح ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، کھانے کے آداب کو سمجھتے ہوئے کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کی دعا سکھلائی ہے وہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر یہ کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ فی اولی و آخری، یا پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھائیں، اور کھانے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور صحابہ کرام کو سکھلائی ہے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یا پھر الحمد للہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا۔ یہ دعائیں ہیں، کھانے کے شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھانے کے بعد کی دعائیں بھی پڑھیں، تاکہ کھانا کھانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو جائے اور کھانا سنت کے مطابق کھایا جائے، اور پھر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے
کھانے کا آغاز کیا جائے، کھانے کا اختتام کیا جائے، اسی میں ہمارے لیے کھانے میں برکت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح جو بے جا کھانا ضائع کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔